اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کی ایک مارکۃ العرا مجلس رزق، آج پھر موقع ملا مجھے تھوڑا تو میں نے سنی۔ کیا مارکۃ العرا مجلس ہے، کیا اعلیٰ مجلس آپ نے پڑھی؟ 3 یا 4 یا 5 کچھ اسی طرح کی 3-4 مجالس ایسی ہیں شام غریبہ کی، علامہ رشید ترابی مرحوم کی، جو ہر سال محرم میں نشر کی جاتی ہے، اور وہ ایک نایاب اثاثہ ہے شام غریبہ کے عنوان سے، جو انہوں نے یقین پہ مجلس پڑھی ہے، رزق پہ پڑھی ہے، تسلیم پہ پڑھی ہے۔ تو چند مجالس ہیں جو ہیں، تو آج مجھے تھوڑا سبق ملا تو میں نے رزق کے اوپر سنا۔ رزق حسنہ کسے کہتے ہیں، رزاق متین کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شروع کرتے ہیں کہ سورہ حج، وہاں کیا ہے اس سے، اور میں ترجمہ پڑھوں گا جو میں نے سنی ہے ابھی۔ 22واں سورہ ہے سورہ حج، اس میں آیت موجود ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، دونوں باتیں، قتل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق حسنہ پاتے ہیں۔ رزق تو بہت مانوس سا لفظ ہے، یہ رزق حسنہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قتل کر دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی دشمن نے وار کر کے قتل کر دیا، ان کو رزق حسنہ ملے گا۔ اور جو مر جاتے ہیں، یعنی اس کی محبت میں اور چاہت میں مر جاتے ہیں، کس کی؟ جس کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، اس کی محبت اور چاہت میں مر جاتے ہیں، ان کو بھی رزق حسنہ ملے گا۔ حسنہ کیا کہنا ہے؟ سورہ ہود میں آپ فرماتے ہیں کوئی متنفس، کوئی جاندار، کوئی ایسا روئے زمین پر نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے نہ لی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے واللہ خیر الرازقین، ہم بہترین رزق دینے والے ہیں۔ بہتر نہیں، بہتر اور چیز ہے، بہترین اور چیز ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور ہم ہی ہیں بہترین رزق دینے والے۔ اور یہ رزق حسنہ کیا چیز ہے؟ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے نہ لی ہو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے کاندھوں پہ اپنا رزق لے کے چلتا ہو، اس کی ذمہ داری رزق کی ہم نے لی ہے۔ تمہاری آمد سے پہلے ہم تمہارے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تم دنیا میں آئے بھی نہیں ہوتے ہو کہ تمہاری احتیاج کو پورا کرنے کے لیے تمہارے رزق کو ہم فراہم کر دیتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، یا شہید یا مر جاتے ہیں اس کی چاہت میں، ان کو ہم اپنے پاس سے رزق حسنہ دیتے ہیں۔ مردے کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، زندہ جو ہے اس کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو اس آیت میں یہی ملتا ہے کہ رزق حسنہ جو ہے، رزق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 عبد کی مثال بیان کر رہا ہے، ایک غلام ہے اور ایک غلام نہیں ہے۔ جو غلام ہے وہ رزق کو روک لیتا ہے اپنے پاس، اس کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، وہ غلام ہے۔ آزاد وہ ہے جو دیے ہوئے رزق حسنہ میں سے بانٹتا رہتا ہے، کبھی دن کی روشنی میں دیتا ہے، کبھی شب کی تاریکی میں دیتا ہے، کبھی اعلانیہ دیتا ہے، کبھی خاموشی سے دیتا ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ وہ غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے جس کے پاس رزق حسنہ ہے۔ غلام وہ ہے جس کے پاس رزق تو ہے مگر وہ آگے تقسیم نہیں کرتا۔
آپ فرماتے ہیں کہ کروڑوں ڈالر رزق کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس وافر رزق کا اثر جو ہے مارکیٹ پر یا دکانوں پہ پڑے، بازار میں پڑے، اور ہمیں منافع کم ہو تو اس کو تلف کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی شہر میں، علاقے میں اس غلے کی شارٹیج ہو جائے، کمی ہو جائے، وہ رزق کم ہو جائے اور جو ہے اس کی قیمت بڑھ جائے. تو اللہ کو تو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے کہ اللہ نے رزق نہیں دیا. آپ کے دنیاوی نظام نے اس رزق کو برباد کیا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا. آپ نے برباد کیا ہے، آپ کے سسٹم نے برباد کیا ہے. اس کو آپ نے برباد کر دیا کہ مارکیٹ پرائس کی وجہ سے کہ جو آپ کو منافع دے رہی ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو جائے وافر مقدار میں رزق، اس لیے آپ کو وہ رزق نہیں پہنچ رہا. پھر آپ فرماتے ہیں علامہ رشید ترابی مرحوم کہ میں نے جن کو وافر مقدار میں رزق دیا ہے وہ حقدار تک اس کا حق کیوں نہیں پہنچاتے ہیں؟ یہیں سے وسیلہ پروو ہوتا ہے. دیتا اللہ ہے واللہ خیر الرازقین. آپ کو دیا ہے، آپ کو اللہ نے چنا ہے، ہزاروں میں سے چنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے رزق بٹوائے، مگر آپ نے اس رزق پہ اپنا قبضہ جما لیا، آپ نے اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی، آپ نے اس کو اس کے حقدار تک نہیں پہنچنے دیا. اس میں اللہ کا کوئی، اس کی رزاقیت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے سسٹم کا قصور ہے جس نے اس رزق کے اوپر قبضہ کر کے اس کو روک لیا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رزق حسنہ وہ رزق ہے جس میں برکت ہی برکت ہوتی جاتی ہے. جو اللہ کی راہ میں لڑے اور جان دے دے وہ شہید ہے. شہید زندہ ہے گمان تک نہ کرنا، بلکہ وہ رزق حسنہ پاتا ہے اور اسے بانٹتا ہے. مردے کو رزق کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اگر کسی زندہ کو آواز دے دی کسی شہید کو تو اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی، کیونکہ رزق مختلف قسم کا ہے. دماغ کے لیے بہترین عقل یہ اس کا رزق ہے. آنکھوں کے لیے بہترین بصارت یہ اس کا رزق ہے. کانوں کے لیے بہترین سماعت یہ کان کا رزق ہے. ہاتھ کے لیے جو بہترین چیز تحریر کرنے کے لیے، بہترین کاموں میں صرف کرنے کے لیے، کسی کو کچھ دینے کے لیے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے بلند کیا جائے، یہ ہاتھ کا بہترین رزق ہے. زبان کا رزق بہترین گفتگو میں ہے، بہترین تذکرے میں ہے. اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی آل پاک کا، اس کے اصحاب کا، اصحاب باوفا کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا یہ زبان کا بہترین رزق ہے. اللہ کا شکر کرنا سب سے بڑا یہ فعل ہے جو زبان کا رزق ہے، کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آنکھیں دی، تو نے کان دیے سننے کے لیے، تو نے زبان دی بولنے کے لیے، تو نے دماغ دیا سوچنے کے لیے، تو نے پیر دیے چلنے کے لیے، تو نے ہاتھ دیے ہاتھ اٹھا کے کھانا کھانے کے لیے، ایک گلاس پانی پینے کے لیے، قلم پکڑ کے تحریر کرنے کے لیے، غلاف کعبہ کو چھومنے کے لیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے. تیرا شکر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رزق صرف یہ نہیں ہے، اور رزق کے حصول میں یعنی یہ سمجھیے کہ جیسے ہم نے بعض نبی پہ فضیلت دی، تو رزق سب کو برابر سے استعمال کریں گے، اس میں سب برابر ہیں، رزق کے استعمال میں سب برابر ہیں. مگر ہم نے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سب برابر نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک فقیر کو بھی اتنا ہی ملا ہو جو ایک مالدار آدمی کو ملا ہو کروڑوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ کروڑوں سے یہ شکایت ہو رہی ہے
جن کو کروڑوں دیا ہے ان سے یہ شکایت ہو رہی ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ والے کا، اس غریب کا، اس محتاج کا، اس مسکین کا، اس لاچار کا حق ہے جو تمہارے پاس آ گیا ہے، تم اس کو تقسیم کرو۔ اور اگر آپ نے تقسیم نہیں کیا تو آپ غلام ہیں، اور اگر آپ نے رزق حسنہ سمجھ کے اس کو تقسیم کر دیا، دن میں بھی، رات میں بھی، خاموشی سے بھی، اعلانیہ بھی، چھپ چھپا کے بھی، اور آپ دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، اور شکر ادا کرتے چلے گئے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، تم میرا شکر کرو میں اور دوں گا، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ وہی ہے جیسے 2+2=4۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میتھمیٹکس میں جیسے فارمولا ہوتا ہے، فزکس میں جیسے ڈیریویشن ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، کیمسٹری میں جیسے قانون ہوتا ہے، یہ اور یہ ملایا تو یہ ری ایکشن بنا، کیلکولس ہے، الجبرا ہے، ان سب میں فارمولے ہیں، ان کا یہ رزلٹ ہے۔ تو قرآن نے کوئی فارمولا نہیں دیا ہوگا۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ نمازی بھی ہے، اور شراب بھی پی رہا ہے، بدکاری بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، تمام برے کام کر رہا ہے، تو سورہ المومنون میں ان پہ لعنت و مذمت آئی ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے۔ تو اسی طرح جن کو وافر مقدار میں رزق دیا ہے، وہ اسی خوش فہمی میں ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا عطا کر دیا ہے، آپ کو عطا نہیں کیا ہے، کسی اور کا حق ہے، آپ کو امانتاً دیا ہے۔ اور امانت، مرنے سے پہلے امانت داروں تک پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ پولیس رات پہ زیادہ سوال جواب کے لیے زیادہ کھڑا ہونا پڑے۔ آپ کو زیادہ نہیں دیا ہے، جس کو زیادہ دولت، جس کو زیادہ رزق، جس کو زیادہ فراوانی ہے رزق میں، وہ اس کو اگر تقسیم نہیں کریں گے تو پولیس رات پہ کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا، ایک ایک دانے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک لقمے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک عیاشی جو کی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، کتنے لوگ پہنچے تھے ایران سے ترکیہ، ترکیہ سے یونان سے اٹلی جا رہے تھے، کتنے تھے اس کے اندر؟ 100-125 کی گنجائش تھی، 700-750 سے اوپر لوگ تھے، کشتی ڈوب گئی، سب ختم ہو گئے۔ گجرانوالا کے میکسیمم بچے جو تھے نوجوان، وہ گجرانوالا سے تعلق رکھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ختم ہو گئے۔ اس کے دوسرے دن خبر آئی 5 افراد سب میرین میں بیٹھ کے 1912 میں جو ٹائٹینک غرق ہوا تھا بحر اوقیانوس میں، 3800 میٹر وہ سب میرین جانا تھا، جس میں ایک مقامی کمپنی کا مالک اور اس کا بیٹا، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے ابھی کہ اس گھرانے میں ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ 5 لوگ ختم ہو گئے۔ ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے اور سب میرین کا ملبہ آگے سے ملا۔ کیا عبرت کے لیے قبرستان کافی نہیں ہے؟ کیا عبرت کے لیے وینٹیلیٹر پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کافی نہیں ہے؟ کیا جن کو روزانہ بلڈ چڑھتا ہے عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا جن کا خون ہی نہیں بنتا ہے وہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ کب بلاوا آ جائے، جیسے ہم لوگ، تو عبرت کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا جو ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے دادا تھے، سب آسودہ خاک ہیں؟ ہمارے گھرانے کے سارے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے آسودہ خاک ہو گئے، آسودہ خاک ہو گئے، خاک میں ملتے چلے گئے۔ ایک سب جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، دوسری سب بھی جا رہی ہے، پھر تیسری آ رہی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، قیامت تک، حشر جب تک محشور نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا رہے گا۔ تو رزق اللہ تعالی مردہ کو نہیں دیتا ہے، زندہ کو دیتا ہے، اور جو زندہ ہوں ان کو پکارا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جو اللہ کی راہ میں جا کے جان دیتے ہیں
وہ شہید ہیں، اور جو اس کی یاد لے کے دنیا سے جاتے ہیں وہ بھی شہید ہیں۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ جو آل محمد کی مودت میں، محبت میں اور چاہت میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ گمان تک نہ کرنا، بلکہ وہ شہید ہیں، زندہ ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے رزق حسنہ پاتے ہیں، اس کو بانٹتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ اچھی بصارت، آنکھ کا رزق، اچھی گفتگو، زبان کا رزق، اچھی سوچ، اچھی فکر، یہ دماغ کا رزق، بہترین عقل، دماغ کا رزق، ہاتھ سے بہترین کام کا سر انجام دینا، یہ ہاتھ کا رزق، پیر کا اچھی جگہوں پہ جانا، اچھی جگہوں پہ اچھے مقامات پہ جانا، یہ پیر کا رزق ہے۔ مسجد میں جاتا ہے یا میکدے میں جاتا ہے، بدکاری کی طرف پیر آگے بڑھتے ہیں یا نیکی کی طرف، یہ اس کا رزق ہے۔ ہجرت کو سمجھایا علامہ رشید ترابی مرحوم نے۔ کیا کہنا ہجرت؟ ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے۔ ہجرت یہ نہیں ہے۔ ہجرت یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی ہجرت ہوتی ہے۔ میں ظلمات سے نکلا، اندھیرے سے، اور میں نے نور واحد کو پکڑ لیا، یہ ہجرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اٹھا نہیں ہوں، بس میں نے آج سے، جیسے جناب حر علیہ السلام نے، ان کے فرزند نے، ان کے بیٹے نے، ان کے بھائی نے، غلام نے ہجرت کی، کیا اس کیمپ سے نکلے اس کیمپ میں آئے۔ تو یہاں تو رشید ترابی مرحوم یہ کہتے ہیں، بیٹھو، ظلمات کو چھوڑ دو، اندھیرے کو، اور نور واحد کی طرف آ جاؤ، یہ ہجرت ہے۔ اندھیرے سے نکل کے اجالے میں آنے کو ہجرت کہہ رہے ہیں۔ ہجرت میں شہر سے شہر کو بدلنا، یہ مانوی سطحی معنی ہے۔ ملک سے دوسرے ملک میں جانا، یہ سطحی معنی ہے۔ باطنی معنی یہ ہے کہ برائی کو چھوڑ کے، بدی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤ، باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آ جاؤ، ظلمات کو چھوڑ کے اجالے کی طرف، نور کی طرف آ جاؤ، یہ ہجرت ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مر گئے، اور آپ نے ظلمات کو کہا توبہ استغفر اللہ، اور نور واحد کا عہد کر کے اس کی طرفداری کر دی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، یہ آپ کی شہادت ہے۔ آپ کو رزق حسنہ ملے گا۔ رزق حسنہ اللہ کا نیک بندہ تقسیم کرتا ہے، خود بھی پاتا ہے اور تقسیم بھی کرتا ہے۔ غلام اس کو روک لیتا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، ان کے پاس چادر بھی نہیں ہے، تکیا بھی نہیں ہے، نیچے بچھانے کے لیے ان کے پاس کوئی اور بستر بھی نہیں ہے، اسی کے سامنے عالی شان کوٹھی ہے، بہترین کوٹھی ہے، وہ شکایت کرے اللہ سے، یا اللہ تیرا عدل کہاں گیا، مجھے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تو آیت رکھی تھی، میں نے ان امیروں سے پوچھا کہ جن کو میں نے وافر مقدار میں رزق دیا ہے، رزق میں فراوانی، وہ حقدار تک اس کا حق کیوں نہیں پہنچاتے ہیں؟ اس کوٹھی والے کے اوپر کی آیت آ رہی ہے کہ فٹ پاتھ پہ جو سو رہا ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو دے دو، تمہارا حق نہیں ہے وہ۔ تو جو کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالے وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ، میں کوئی اسکرپٹ نہیں پڑھتا ہوں، زبانی بولتا ہوں، کچھ 19-20 ہو جائے تو آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بہت جلالی تقریر تھی، بہت اعلیٰ خطاب تھا، بہترین مجلس تھی علامہ رشید ترابی مرحوم کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصومین میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور مودت محمد اور آل محمد سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں بلند ترین مقام پر فائز کرے، عالم برزخ کے مراحل کو مرحوم کے لیے آسان سے آسان تر کر دے، اور جب حشر برپا ہو تو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔